رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قربانی کے لیے 2 دانت کا جانور ذبح کرنے کی تلقین فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی میں ذبح نہ کرو مگر مسنہ، جو 1 برس کا ہو دوسرے میں لگا ہو۔ مسنہ سے مراد ہے جو 1 برس کا ہو دوسرے میں لگا ہو۔ البتہ جب تم ایسا جانور نہ ملے تو دمبے کا جز یعنی دمبے کا وہ بچہ جو ابھی پورے 1 سال کا نہ ہو بلکہ کچھ کم ہو ذبح کرو۔ یہ اجازت صرف دمبے کے بچے کے لیے ہے، یہ نوٹ کر لیں، بکری کے بچے کے لیے نہیں ہے۔ خصی و غیر خصی دونوں قسم کے جانوروں کی قربانی کرنا سنت سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 سینگوں والے چتکبرے بڑے بڑے خصی مینڈے لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے ایک کو بچھاڑا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے جنہوں نے تیری توحید کی گواہی دی اور میرے پیغام کو پہنچانے کی شہادت دی۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینگوں والے غیر خصی مینڈے کی قربانی کرتے تھے، اس کی آنکھیں، منہ اور ہاتھ پاؤں سیاہ ہوتے تھے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے عیوب جانوروں میں نہیں ہونے چاہیے۔ ان عیوب کو دیکھنا چاہیے جو جانوروں میں نہیں ہونا چاہیے۔ 1 آنکھ کا خراب ہونا، بیمار ہونا، لنگڑا پن نمایاں ہونا، ہڈیوں میں گودا نہ ہونا یعنی وہ کمزور سا ہو، موٹا نہ ہو، یہ والا بھی عیب ہے۔ کانوں کا آگے پیچھے لمبائی یا چوڑائی سے کٹ کر لٹک جانا یا کانوں میں سوراخ ہونا، یہ جانوروں میں ان عیوب سے بڑا کوئی عیب ہونا، یعنی یہ دیکھنا چاہیے کہ جانور صحت مند ہو، تندرست ہونا چاہیے، تمام عیوب سے پاک ہونا چاہیے اور دیکھنے میں خوبصورت اور بھلا لگے۔ اگر اس میں کوئی بھی ایسا عیب موجود ہے جو بتائے گئے ہیں تو ایسا جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سال میں 1 دفعہ قربانی کر رہے ہوتے ہیں اور قربانی ہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہوتی ہے اس وقت، اور ہم نے قربانی ہی کرنی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے جب اللہ کی راہ میں قربانی کرنی ہے تو ہر طرح کا خیال رکھنا چاہیے کہ خوبصورت جانور ہو اور تمام وہ شرائط جو ہمیں بتائی گئی ہیں اس کے مطابق ہم اس کو ذبح کریں، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے ذبح کرنے کے بعد جو گوشت کی تقسیم ہوتی ہے اس کو ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ گوشت کی تقسیم کیسی ہونی چاہیے۔